الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله خالق العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله بعد حمد و صلاة لائق سب ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، ہم نے قرآن مجید برہان رشید کی تفسیر کا سلسلہ ہم نے جاری کیا ہوا تھا اور ہم نے آپ کے سامنے قرآن مجید برہان رشید کی ہم 15 آیات کی تفسیر سورۃ البقرہ کی عرض کر چکے ہیں اور انشاءاللہ آج ہم 16ویں آیت کی ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے عرض کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ محترم ناظرین و سامعین، رب تعالی نے آگے ارشاد فرمایا کہ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ لوگ، ان لوگوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے خرید لیا۔ ان لوگوں سے مراد منافقین ہیں، یعنی کہ وہ منافقین نے ہدایت کے بدلے، منافقوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو انہوں نے خرید لیا، بس نفع نہ لائی ان کی تجارت نے اور نہ ہی وہ ہدایت پانے والے ہیں۔ یعنی کہ جو منافقین تھے، جو منافقین حضرات ہیں، انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیا۔ ہدایت سے مراد ایمان ہے اور گمراہی سے مراد کفر ہے، یعنی انہوں نے ایمان کی بجائے کفر کو خرید لیا۔ بس ان کا یہ سودا کرنا، یہ تجارت کرنا، یہ ان کو خسارے میں ڈال دیا۔ یہ ان کی تجارت نے یہ ان کو نفع نہیں دیا، یہ الٹا ان کو نقصان میں ڈال دیا، الٹا ان کو خسارے میں ڈال دیا، اور نہ ہی وہ ہدایت پانے والے ہیں۔ نہیں، وہ ہدایت پانے والے نہیں ہیں، ہدایت یافتہ لوگوں میں سے نہیں ہیں۔ وہ منافقین ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیا، ایمان کے بجائے کفر کو اختیار کر لیا انہوں نے۔ یہ آیت یا تو ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ جو ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد انہوں نے کفر کو اختیار کر لیا، یا یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ جو یہودی تھے۔ یہودی حضور علیہ السلام کے تشریف لانے سے پہلے وہ حضور پر ایمان رکھتے تھے، لیکن جب حضور تشریف لائے تو انہوں نے حضور کا انکار کر دیا، یا تو یہ ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ مختلف روایات ہیں، تفاسیر کے اندر مختلف روایات ذکر کی گئی ہیں کہ کن لوگوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ پھر آگے رب تعالی نے ارشاد فرمایا کہ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال اس شخص کی مثال کی طرح ہے کہ جس نے آگ کو روشن کیا۔ یہ منافقین کا کہا جا رہا ہے، یعنی ان منافقوں کی مثال اس شخص کی مثال کی طرح ہے کہ جس نے آگ کو روشن کیا۔ فلما اضاءت، بس جب وہ روشن ہو گئی، جب آگ کو روشن کیا اس نے، تو جب وہ روشن ہو گئی، ما حولہ، جو اس کے ارد گرد تھا، آگ روشن کی، جو چیزیں اس آگ کے ارد گرد تھی وہ ساری روشن ہو گئی، دکھائی دینے لگی۔ ذهب اللہ بنورہم، لے گیا اللہ ان کے نور کو، وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا، وہ نہیں دیکھتے کچھ بھی۔
صم بکم عمی فهم لا یرجعون، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، بس وہ نہیں لوٹیں گے۔ محترم سامعین کرام، یہاں پر منافقوں کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے، منافقوں کی مثال بیان کی جا رہی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود اور اس کے علاوہ کئی صحابہ کرام نے اس آیت کا مفہوم بتایا۔ اس آیت کا مفہوم وہ یہ بتاتے ہیں، مختلف روایات ہیں، تفاسیر کے اندر امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس حدیث کو نقل فرمایا ہے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے، اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے حضور علیہ السلام کے مدینہ منورہ میں پہنچنے کے ساتھ ہی انہوں نے حضور سے اسلام قبول کیا اور پھر وہ منافقت کرنے لگے، پھر وہ منافق بن گئے۔ تو ان کی مثال، ان منافقوں کی مثال اس شخص کی مثال کی مانند ہے، اس شخص کی مثال کی طرح ہے کہ جو اندھیرے گھپ میں ہو، بالکل اندھیرے میں ہو اور اس نے آگ جلائی۔ سامعین کرام ذرا غور کریں، اگر کوئی شخص اندھیرے میں ہو، بالکل اندھیرا ہو، وہ ماچس کی تیلی جلائے، آگ جلائے، تو وہ ساری چیزیں روشن ہو جاتی ہیں۔ تو جب وہ آگ جلی تو جو آگ کے ارد گرد چیزیں تھیں، تنکے وغیرہ، جو اذیت دینے والی چیزیں ہیں، وہ ساری کی ساری چیزیں روشن ہو گئی۔ وہ اس شخص کو دکھائی دینے لگی کہ جو اس شخص کو نقصان پہنچا سکتی تھی، اب وہ ان کو پہچان لیا اس نے، اب وہ ان سے بچے گا۔ لیکن اچانک ہی وہ تیلی بجھ گئی، اچانک ہی وہ آگ بجھ جاتی ہے، یعنی لے گئے نا، اللہ نے ان کے نور کو لے گیا۔ اس سے مراد یہ کہ اچانک وہ آگ بجھ جائے تو وہ تکلیف دینے والی چیزوں سے اپنے آپ کو اب نہیں بچا سکتے، کیونکہ اندھیرا ہے، اندھیرے کے علاوہ روشنی ہے ہی نہیں، وہ کیسے بچائے گا اپنے آپ کو؟ بالکل نہیں بچا سکتا۔ تو اسی طرح اس منافق کی بھی مثال اسی طرح ہے کہ جو شرکت کے ظلم، جو شرک کے ظلم میں تھا، یعنی شرک میں مبتلا تھا، پہلے اس نے اسلام قبول کیا، اسلام قبول کرنے کے بعد اس نے حلال و حرام کو سمجھنے کی اس نے کوشش کی، حلال و حرام اس نے سمجھا، اور خیر و شر میں وہ اس نے تمیز کی کہ خیر کون سی چیز ہے اور شر کون سی چیز ہے۔ لیکن اچانک ہی اس نے کفر کو اختیار کر لیا، کفر میں وہ چلا گیا، تو حرام سے حلال اور شر سے خیر کی اب وہ تمیز نہیں کر سکتا۔ وہ بہرا ہے، وہ گونگے ہیں، وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، بس وہ رجوع نہیں کرتے، یعنی وہ بہرے ہیں، وہ حق بات کو سنتے نہیں ہیں، اور پھر اندھے ہیں، وہ حق چیز کو نہیں دیکھ سکتے، ہدایت کو نہیں دیکھ سکتے، اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں، وہ صحیح بات کو نہیں بول سکتے، بیان نہیں کر سکتے صحیح طریقے سے، حق بات کو وہ نہیں بیان کر سکتے، اسی وجہ سے وہ گونگے ہیں، اندھے ہیں، وہ ہدایت کے راستے کو نہیں دیکھ سکتے، اس وجہ سے وہ اندھے ہیں۔ فہم لا یرجعون، بس وہ نہیں رجوع کرتے، نہیں لوٹتے۔ تو محترم ناظرین و سامعین، یہ منافقین کی مثال بیان کی گئی ہے، یہ منافقوں کی مثال بیان کی ہے قرآن۔ پھر آگے رب تعالیٰ نے ایک اور مثال بیان فرمائی ہے کہ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یا آسمان سے تیز بارش کی طرح ہے مثال، ان کی مثال آسمان سے اترنے والی بارش، تیز بارش کی طرح ہے کہ جس میں اندھیریاں، جس میں اندھیرا ہو، جس میں تاریکیاں ہوں، اور گرج ہو اور چمک ہو، کڑک ہو، وہ اپنی انگلیوں کو ٹھوس دیتے ہیں اپنے کانوں میں کڑک سے اور موت کے ڈر سے، کڑک کی وجہ سے اور موت کے ڈر سے اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں وہ ڈال دیتے ہیں۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تبارک و تعالی گھیرے ہوئے ہے کافر۔ پھر آگے ارشاد فرمائے یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ وہ کڑک، وہ بجلی اچک لے ان کی آنکھوں کو۔ پھر آگے ارشاد فرمائے کلما اضاء لهم مشوا فیہ،
جب کبھی روشن ہو جاتی ہے ان کے لیے، چمکتی روشنی ہوتی ہے ان کے لیے، تو وہ اس میں چلتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے ان پر تو کھڑے رہ جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو ضرور لے جاتا ان کی سماعت کو اور ضرور لے جاتا ان کی بصارت کو۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، قادر ہے۔ اب ہم اس کی تفسیر کے اندر آتے ہیں۔ یہ تو ہوا ترجمہ۔ اب اس کی تفسیر جو بیان فرمائی ہے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حدیث نقل فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مدینہ طیبہ میں دو منافق تھے، وہ حضور علیہ السلام سے بھاگ کر مشرکین کے پاس جا پہنچے اور ان کا ایک بارش سے واسطہ پڑا، یعنی کہ وہ مشرکین کے پاس جا رہے تھے تو راستے میں ان کا ایک بارش سے واسطہ پڑا کہ جس کا ذکر رب تعالی نے قرآن میں فرمایا، وہ کصیب من السماء، یہ پوری آیت بیان فرمائی کہ جس کا ذکر اللہ نے یہ قرآن میں بیان فرمایا۔ قرآن میں اللہ نے اس کا ذکر بیان فرما دیا، یعنی کہ وہ سخت کڑک ہے، سخت گرج ہے، وہ بجلی ہے، یعنی کہ جب وہ کڑکتی ہوئی کڑک آواز ان دو منافقوں کے کانوں میں پڑتی تو وہ ڈر کی وجہ سے کہ کہیں یہ کڑک ہمارے کانوں میں داخل ہو کر ہمیں قتل نہ کر دے، وہ اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں ٹھوس دیتے، اپنی انگلیاں رکھ دیتے تاکہ وہ اس سے بچ جائیں۔ محترم سامعین کرام، یہ قرآن سمجھنے والی چیز ہے۔ یہ تفسیر ہم کیوں عرض کرتے ہیں آپ کے سامنے؟ تاکہ ہم اس کو سمجھیں۔ اب یہاں پر فرمائے کہ وہ اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ڈال دیتے ہیں۔ اب انگلیوں کا اطلاق یہ پوری یہاں سے لے کر یہاں تک ہوتا ہے، یہ پوری انگلی ہے، اس کو پوری انگلی کہتے ہیں، لیکن ان کے کان اتنے بڑے تو نہیں ہوں گے کہ وہ پوری انگلی ڈال دیتے ہوں گے، انگلیوں تو پوری نہیں ڈالتے، لیکن یہ پورے ڈالے جاتے ہیں، پوری انگلی نہیں ڈالی جاتی۔ تو یہاں پر کل بول کر جز مراد لیا گیا، یعنی کہ یہاں سے لے کر پوری انگلی ہے، کل یہ پورا کل ہے، کل بول کر مراد کیا لی گئی؟ جز، یہ پورے، چونکہ پورے ہی کانوں میں آتے ہیں، پوری انگلی نہیں آتی کان میں، لہٰذا یہ قرآن سمجھنے کی چیز ہے۔ یہاں پر کل بول کر جز مراد لیا گیا، یعنی کہ وہ اپنی انگلیاں کانوں میں ڈالتے ہیں، یعنی کہ پورے ڈالتے ہیں، پوری انگلی نہیں جا سکتی، یہ سمجھنے کی چیز ہے۔ تو وہ سخت تک وہ اپنے کانوں میں انگلیاں اس وجہ سے ڈالتے تھے تاکہ وہ کڑک سے بچ سک جائے۔ پھر جب وہ بجلی چمکتی تو وہ بجلی جب چمکتی، روشنی چمکتی تو وہ اس میں چلنے لگ جاتے، چونکہ انہیں ہر چیز دکھائی دینے لگتی، اس میں چلنے لگ جاتے تھے۔ جب وہ بجلی ختم ہو جاتی تو وہ کھڑے رہ جاتے تھے، کیونکہ انہیں کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی تھی، اور کہتے کہ کاش صبح ہو جائے، ہم حضور کے پاس جائیں، حضور کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیں، ہم اسلام قبول کر لیں۔ وہ دو منافق کہتے تھے۔ جیسے ہی صبح ہوئی وہ دونوں حضور کے پاس گئے، حضور کے ہاتھ مبارک پر اپنا ہاتھ دیا، انہوں نے اسلام قبول کیا اور اسلامی معاملات کو انہوں نے خوب نبھایا۔ تو ان دو منافقوں کا ذکر رب تعالی نے قرآن میں بیان فرما دیا، مثال ان کی بیان فرما، او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ پھر آگے ارشاد فرمایا کہ وہ قریب تھا کہ وہ کڑک ان کی آنکھوں کو اچک لے، یعنی تو وہ بجلی چمک رہی تھی، قریب تھا کہ وہ ان کی آنکھوں کو، ان کی بصارت کو اچک لے جائے، سلب کر لے۔ جب کبھی ان کے پاس روشنی ہوتی ہے تو وہ چلنے لگ جاتے ہیں، جب روشنی ختم ہوتی ہے تو کھڑے رہ جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی اگر چاہے تو ان کی بصارت کو بھی لے جا سکتا ہے، ان کی سماعت کو بھی لے جا سکتا ہے، ان کی سماعت، ان کی سننے کی بس کا قوت کو بھی لے جا سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی۔ اللہ تعالیٰ چونکہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ہر چیز پر وہ قادر ہے۔ اور یہاں پر یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ بعض لوگوں کا یہ سوال بھی آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ہر چیز پر قادر ہے، تو جھوٹ بولنا، یہ گناہ کرنا، یہ بھی ایک چیز ہے،
تو کیا اللہ ان چیزوں پر بھی قدرت رکھتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، علماء کرام یہ جواب دیتے ہیں، بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے جو علماء ہیں مفسرین، وہ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ جھوٹ بولنا، گناہ کرنا یہ ایک عیب ہے، یہ ایک عیب ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کے عیب سے پاک ہے، ہر چیز کے عیب سے پاک ہے، وہ ہر چیز پر قدرت تو رکھتا ہے لیکن عیب والی چیزوں سے وہ پاک ہے۔ تو محترم ناظرین و سامعین، ہم قرآن کی تفسیر اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ ہم اس کو سمجھیں، صحیح طریقے سے اس کو سمجھ کر ہم پڑھیں۔ قرآن میں ہر چیز کا علم موجود ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کا علم موجود نہ ہو، ہر چیز کا علم ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے امام ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ قرآن میں، آپ خود فرماتے ہیں، قرآن میں ہر چیز کا علم موجود ہے لیکن ہماری عقلیں اس کو سمجھنے سے قاصر ہیں، ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے، لیکن ہے ہر چیز کا علم قرآن میں، لیکن ہم اس کو صحیح طریقے سے سمجھ نہیں سکتے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو سمجھیں، یعنی پورے مکمل طور پر ہم نہیں سمجھ سکتے، تھوڑا بہت تو ہم سمجھیں قرآن کو، تھوڑا بہت تو ہم اس کا ترجمہ کر سکیں، تفسیر کر سکیں، تفسیر سمجھ آنی چاہیے ہمیں۔ یہاں پر رب تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، یہ کن لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے؟ جو منافقین، جو دوسرے کے مشرکین ہیں، جو کافر ہیں، جو غیر مسلم ہیں، جو سائنٹسٹ ہیں، جیسے کہ انہوں نے بھی قرآن سے کیا کہتے ہیں بہت سارا علم حاصل کیا، ہندو ہو گئی، انہوں نے بھی قرآن سے، قرآن پڑھ کر وہ مناظرہ کرتے ہیں مسلمانوں سے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں، حالانکہ قرآن ہمارے حضور علیہ السلام، ہمارے نبی پر نازل ہوا، ہمارے حضور علیہ السلام پر نازل ہوا، تو ہمیں تو چاہیے ہم اس کو صحیح طریقے سے سمجھیں۔ جب غیر مسلم سمجھ رہے ہیں تو ہمیں چاہیے ہم اس کو سمجھیں۔ تو رب تعالیٰ سے دعا ہے، جو میں نے آپ کے سامنے تفسیر عرض کی ہے، ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ہمیں چاہیے کہ جتنا بھی ہم تفسیر آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں اس کو سمجھیں، اس کا ترجمہ جو ہم آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں اس کو صحیح طریقے سے سمجھیں، پھر ہم پڑھیں، پھر دگنا ثواب دیا جائے گا۔ ایک تو پڑھنے کا ثواب اور اوپر سے اس سمجھنے کا ثواب ہمیں اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے گا۔ محترم ناظرین و سامعین، انشاءاللہ پھر اگلی نشست میں ہم نے آپ کے سامنے 21ویں آیات کی تفسیر آپ کے سامنے بیان فرمانی ہے۔ 20 آیات کی ترجمہ اور تفسیر ہم نے آپ کے سامنے عرض کر چکے ہیں۔ تو رب تعالیٰ سے دعا ہے یہ جو تفسیر آپ کے سامنے عرض کی ہے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا